السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد مزمل۔ آج کی جو ویڈیو کوئی روسٹنگ ویڈیو نہیں ہے۔ آج بات کرنی ہے مجھے جو واقعہ پیش آیا ہے سیالکوٹ میں۔ ایک کمپنی کے ایک سری لنکن مینیجر تھے جس کے اوپر تشدد کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میری جو بات ہوئی ہے اس کمپنی کے جو ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ایک ہیڈ سپروائزر ہیں، ان کی کچھ نوک جھوک ہوئی تھی مینیجر کے ساتھ، اور پھر وہ اس کے آفس میں چلے گئے اور ان کے درمیان کافی دیر بات ہوتی رہی۔ تفصیل نہیں بتائی کہ کس وجہ سے نوک جھوک ہوئی تھی، لیکن وہ تھوڑی دیر اس کے آفس میں رہے، پھر واپس آئے اور تھوڑی دیر باہر ٹھہرے، پھر ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا، پھر وہ واپس گئے اور واپس جانے کے بعد کچھ ہی لمحوں بعد پھر سے وہ آفس سے باہر نکلے اور آ کے لوگوں سے کہا کہ مینیجر صاحب نے ایک ورقہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پھاڑ کر باسکٹ میں پھینک دیا ہے۔ اور پھر لوگوں کا جو مذہبی سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا ہائی لیول پہ چلا گیا، لوگ اندر آئے اور مار پیٹ شروع کر دی اور اوپر سے نیچے گرایا اور پھر اس کے بعد تشدد کر کے اسے قتل کر دیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ جو ورقہ تھا جس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ بڑھتے بڑھتے پھر آیت الکرسی، پھر لوح قرآنی، پھر درود شریف، اور اس کے بعد ایٹ لاسٹ وہ قرآن مجید کے اوراق تک چلا گیا کہ قرآن مجید کچھ اوراق تھے جسے پھاڑ کر باسکٹ میں پھینکا گیا، جس کی وجہ یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ اب بات سوچنے والی یہ ہے کہ چلیں فرض کریں کہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ اس نے گستاخی کی تھی نبی کی شان میں، یا قرآن مجید قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، مان لیا جائے۔ بات سوچنے والی یہ ہے کہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت کس نے دی ہے انہیں؟ کیا اسلام میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہے؟ کیا قرآن میں، کیا حدیث میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہے ہمیں؟ یا کس نے یہ استثناء انہیں دیا ہے کہ اگر آپ کا جو لیول ہے، تھنکنگ لیول ہے، اس تھنکنگ لیول، اس کرائٹیریا کے اندر کوئی شخص اگر پورا نہیں اترتا، آپ اس پر اگر تہمت لگاتے ہیں گستاخ رسول کی، یا قرآن مجید کی بے حرمتی کی، یا کسی قسم کی مذہبی کوئی بھی تہمت لگاتے ہیں، یہ کرائٹیریا کس نے مینیج کیا ہے ان کے دماغوں میں کہ اگر ان کے کرائٹیریا کو وہ اوپر کوئی پورا نہیں اترتا تو اسے واجب القتل قرار دے دیا جائے، خود قتل کر دیا جائے یا کسی سے قتل کروا دیا جائے؟ اگر تو کسی قرآن میں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی تلوار اٹھا لیتے ہیں، ہم بھی اسلحہ اٹھاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کرائٹیریا کس نے فکس کیا ہے ان کے لیے؟ میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے ان کے دماغوں میں یہ بیج بوئے ہیں، جن لوگوں نے ان کا یہ کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کا رائٹ ہے، تمہارے جو مینٹل لیول میں جو چیز بن گئی ہے کہ اس کرائٹیریا سے اگر کوئی ڈاؤن ہوا تو وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ صحابہ ہے، وہ واجب القتل ہے، ان لوگوں کو پکڑیے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ آئیں، پریس کانفرنس کریں، آ کے بتائیں لوگوں کو کہ جو تم لوگوں نے، یہ ٹویٹوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ جو جماعت ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کون سی جماعت ہے، کس جماعت سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں، ان کے رہنما آئیں، آ کے سپیچ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ جنت میں لے کے نہیں جائے گا، تم لوگوں کو یہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ کسی غیر مسلم کو قتل کرو گے تو تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جائے گی، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر بھی آتی ہے، یعنی وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے کسی غیر مسلم کو بلا وجہ قتل کرنا۔ اور یہ لوگ جو قتل کرنے والے تھے، جو شامل تھے اس کراؤڈ میں، وہ لوگ، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ ان میں سے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوگا جو دین کو سمجھتا ہوگا۔ یہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، اس کے اندر اسلام کو اپنائیت جو ہے، اسلام کا جو مزہ ہے وہ ان کے اندر نہیں تھا۔ ان کے دماغوں میں، ان کے دل جو ہیں وہ بہت دور ہیں اسلام سے۔ اگر یہ اسلام کو سمجھتے تو اس قسم کی حرکت کرتے ہی نہ۔ میری گزارش ہے حاکم وقت سے، میری گزارش ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ اگر اب بھی اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ واقعے پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں اور پھر سے پیش آئیں گے، یہ واقعے پھر سے پیش آئیں گے اگر اب بھی اسے کنٹرول نہ کیا گیا۔ یہ جو جوڈیشری نظام ہے اسے ہاتھوں میں لیتے رہیں گے، خود سے فیصلے کرتے رہیں گے، اس قسم کی کلنگ ہوتی رہے گی۔ یہ کنٹرول کیا جائے گا، ان کے جو بیج بوئے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ بیج بوئے ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے، ان سے پوچھا جائے
کہ ان لوگوں نے اس قسم کے بیج بوئے ہی کیوں؟ اگر یہ بو دیے ہیں جو گزر گئے، جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے جو آگے پیروکار ہیں، مطلب جو اس سسٹم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، وہ اس کی اصلاح کریں، وہ اسے کنٹرول کریں۔ اگر وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے منہ بند رکھیں، اور حاکم وقت اور موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کرائیٹیریا سیٹ کریں کہ کس قسم کے بیانات مساجد میں لوگوں کے جو اجتماع ہوتے ہیں اس کے اندر کس قسم کے بیانات ان کو دینے ہیں اور کیا کہنا ہے، اور صرف قرآن اور حدیث بیان کرنا ہی، اپنے آپ پاس سے کچھ بھی بیان نہیں کرنا۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کم از کم اس کی تمیز ہی سیکھ لیں۔ جب خود کی گردن پر چھری آئے گی پھر تو سبھی کچھ یاد آ جائے گا، پھر اسلام کا حسن بھی یاد آ جائے گا، پھر تو اسلام کی محبت، اسلام کی شفقت، سب کچھ یاد آئے گا آپ لوگوں کو۔ لیکن جب چھری کسی کی گردن پہ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو صرف جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھائی، کسی کو اس قسم کے عمل کرنے سے کوئی جنت نہیں ملے گی، کوئی جنت نہیں ملے گی۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ لوگوں کو جنت مل جائے گی۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ دوستوں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔